دنیا میں ویلکم بیک۔ کلچر امن کو زندہ رکھتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں ثقافتی میلہ تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوئی۔ اوفو، ادھر صرف بم دھماکہ ہی نہیں ہوتا ہے، ہماری تو ثقافت بھی بہت ہی پیاری ہے۔ کوچا یقین نہیں آتا تو خیبر میلہ کیوں نہیں دیکھتی لوگ؟ واقعی میں بھائی خیبر پختونخوا کی ثقافت بہت ہی پیاری ہے، اور ثقافتی میلے میں پختون ثقافت کی آئینہ دار جہاں بہت ساری چیزیں ہیں، وہاں پر رباب اور مٹکا بھی ہو تو کیا ہی بات ہے۔ اور یہ سب چیزیں ایک ساتھ موجود تھیں خیبر کے ثقافتی میلے میں۔ خیبر میلے میں اور کیا کیا چیزیں تھیں، خیر یہ تو میں نہیں بتاؤں گی۔ یہ جاننے کے لیے خیبر میلہ کیوں نہیں دیکھتی لوگ، تو دیکھ لیں، دیر کس بات کی ہے۔ پختون ثقافت میں رباب اور مٹکے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کسی بھی محفل کا مزہ دوبالا کرنے کے لیے رباب اور مٹکے کا سہارا لیا جاتا ہے۔ باچا خان فاؤنڈیشن اسکول لنڈی کوتل کے زیر اہتمام ثقافتی میلے میں رباب اور مٹکے نے مزید رنگ بھر دیے۔ مجھے یہ پروگرام بہت اچھا لگا اور کہ باہر علاقوں میں ایسے پروگرام ہونے چاہیے۔ زندہ کومو کی مثال صرف ثقافت میں ہوتا ہے۔ میلے میں مختلف سٹالوں پر پختون ثقافت کے انعدار اشیاء بھی موجود تھی۔ میلے کی چیف آرگنائزر کے مطابق قبائلی علاقوں میں ثقافتی اقدار کو زندہ کر کے امن بحال کیا جا سکتا ہے۔ میلے میں قبائلی عمائدین کے ساتھ طلباء نے بھی شرکت کی اور مختلف خاکوں کے ذریعے امن کا پیغام دیا۔ اگر ان حالات میں ہم کلچر کو زندہ رکھے اور کلچر کو ایک دفعہ پھر اپنے ہاتھ میں لے آئے اور اس پر کام کرے تو مجھے یقین ہے کہ یہ علاقے کی جو کشیدگی ہے یہ امن میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ خیبر ایجنسی میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا ثقافتی میلہ تھا جس کے انعقاد سے لوگوں کے ذہنوں سے بڑی حد تک خوف کے سائے دور ہوئے ہیں۔ قبائلی عوام کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں میلے کا انعقاد تازہ ہوا کی کسی جھونکے سے کم نہیں۔ حکومت کو اس طرح کی سرگرمیوں کی بھرپور سرپرستی کرنی چاہیے۔ ثقافت کسی بھی معاشرے کا انعدار ہونے کے ساتھ ساتھ قوموں کی تشخص کا ذریعہ اور انہیں باہم متحد رکھتا ہے۔ مسر علی شنواری، دنیا نیوز، خیبر ایجنسی۔ کراچی والے بھی نا بہت ہی مزے میں ہیں۔ کوئی بھی موقع ہو یا تہوار، خوشی منانے فوراً پہنچ جاتے ہیں ساحل سمندر پر۔ بھئی اب کیوں نہ آئیں؟ ان کا سمندر جو ہے آپ کا بھی ہے بلکہ ہمارا بھی ہے۔ میں نے کب کہا کہ آپ کا اور ہمارا نہیں، میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ کراچی والوں کے تھوڑا زیادہ نزدیک ہے۔ تھوڑا نہیں بلکہ اچھا خاصا نزدیک ہے، تبھی تو جب ان کا دل کرتا ہے سمندر پر آ جاتے ہیں۔ اب جو لوگ تھوڑا دور رہتے ہیں وہ ہر روز تو نہیں وہاں جا سکتے، ہاں کبھی کبھی تو جا ہی سکتے ہیں۔ بھئی جا نہیں سکتے تو چلیں اس پہ ایک رپورٹ ہی دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ کراچی شہر اپنی رانائیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ کراچی میں تفریح کا سب سے بڑا مرکز کلفٹن کا ساحل ہے جو سی ویو کہلاتا ہے۔ قومی تہوار ہو یا مذہبی، شہریوں کی بڑی تعداد یہاں تفریح کے لیے آتی ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، سکون سا آ رہا ہے۔ کلفٹن کے ساحل پر عوام پانی سے لطف اندوز ہوتے ہی ہیں، لیکن تفریح کا دیگر سامان بھی ہے، مثلاً اونٹ اور گھوڑوں پر سواری، 4 ویل موٹر سائیکل چلانا۔ یہ تمام تفریح سی ویو پر مہیا ہے۔ سی ویو پر روزانہ ہزاروں افراد آتے ہیں اور ساحل کے خوبصورت منظر اور سمندر کی لہروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اندرون ملک سے کراچی تفریح کے لیے آنے والے کلفٹن کے ساحل کا رخ ضرور کرتے ہیں۔ گرمی بہت ہو رہی تو گھر میں پروگرام بنا کے چلیں، تو اس کے علاوہ کراچی میں کوئی ہے نہیں انٹرٹینمنٹ کی جگہ، تو پھر یہاں چلے ہیں۔ کلفٹن پر لوگوں کا ہجوم ہمہ وقت رہتا ہے، جس کی وجہ سے اشیاء خورونوش اور دیگر سامان فروخت کرنے والے بھی اپنی روزی کماتے ہیں۔ کلفٹن کا ساحل کراچی کے شہریوں کے لیے تفریح کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ یہاں لوگ جوق در جوق آتے اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ میری دھرتی میری دنیا کے لیے کیمرہ مین حبیب الرحمان کے ساتھ یونس آفریدی، دنیا نیوز، کراچی۔ اور اب پھر سے وقت ہے جدائی کا۔ ارے بھائی ریشمہ والی زیادہ لمبی جدائی نہیں جس میں صرف 4 دن کا ساتھ ہوتا ہے، بلکہ ہمیں تو 4 منٹ کی جدائی بھی برداشت نہیں ہوتی۔
آپ کو بھی نہیں ہوتی نا تو بس کیا کریں, لیکن بریک تو لینی ہوتی ہے نا. چلے لیتے ہیں بریک. ارے بھائی ٹھہریے, مختصر سی نیوز تو سنتے جائیں. جہلم میں بجلی کی غیر اعلانیہ اور طویل دورانیہ کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف سینکڑوں شہریوں کا احتجاجی مارچ. وافدہ دفاتر کا گھیراؤ. بجلی کی غیر اعلانیہ اور طویل دورانیہ کی لوڈ شیڈنگ نے زندگی اجیرن بنا رکھی ہے. مظاہرین کا حکومت اور وافدہ کے خلاف شدید احتجاج اور نعرے بازی. پولیس کی بھاری نفری وافدہ دفاتر پر تعینات. وافدہ ترجمان نے 6 سے 8 گھنٹوں کے شیڈول لوڈ شیڈنگ کی یقین دہانی کرا دی. کند کوٹ بس ٹرمینل کا کام 4 سال گزرنے کے باوجود مکمل نہیں ہو سکا. کند کوٹ بائی پاس پر 1 کروڑ 80 لاکھ کی لاگت سے بس ٹرمینل کا میگا پروجیکٹ شروع کیا گیا جو 2 سال میں مکمل کرنا تھا, مگر 4 سال گزرنے کے باوجود کام تو مکمل نہیں ہوا, پر بس ٹرمینل کا مین گیٹ اور راستے استعمال سے پہلے ہی ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں, جبکہ ویٹنگ ہال کی کھڑکیاں اور دروازے ٹوٹ چکے ہیں. بس ٹرمینل کا میگا پروجیکٹ پورا نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو دشواری کا سامنا ہے اور سکھر, شکارپور, جیپکاباد, کراچی, کشمور اور دیگر شہروں کی طرف جانے والی مسافر گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں. سیالکوٹ میں تھانہ سمبڑیال پولیس نے قومی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر ذوالقرنین حیدر کو قتل کی دھمکیاں دینے والے بکی سمیت 8 ملزمان کو گرفتار کر کے انڈین پریمیئر لیگ کے میچوں پر کھیلے جانے والے جوئے میں استعمال ہونے والی جعلی کرنسی, داؤ پر لگی 60,000 روپے کی رقم, ایک ہی نمبر کی 2 ناجائز بندوقیں, 12 PTCL سیٹ, 15 ورلڈ کال اور دیگر کمپنیوں کے وائرلیس ٹیلی فون سیٹ, فیکس مشین, سیٹلائٹ ڈیکوسٹ ریکارڈر, ٹی وی, فیکس مانیٹر, 1 CD, 3 کلوز سرکٹ کیمرے اور 4 موبائل فون برآمد کر کے قبضے میں لے لیے. حالہ میں ہینڈ سماجی تنظیم کی جانب سے گاوی ماں بچے کی صحت کے موضوع پر ایک سیمینار منعقد ہوا. گاوی ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جو ماں بچے کی صحت, خواتین کو بااختیار کرنے اور انہیں تعلیم دینے کے سلسلے میں سال 2000 سے کام کر رہا ہے, جس کے تحت تاحال 25 کروڑ بچوں کو مختلف امراض کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں. TCF نجی اسکول کے طلبہ طالبات کی جانب ٹیبلوز پیش کیے گئے. 2 لاکھ سے زائد آبادی پر مشتمل علاقہ جھنگ سٹی کے لیے 1985 میں 20 بیڈ کا ہسپتال لاکھوں روپے کی مالیت سے بنایا گیا, مگر سہولیات نہ ہونے کے باعث ایمرجنسی لیبارٹری اور آپریشن تھیٹر سمیت آئی وارڈ بھی عرصہ دراز سے مکمل طور پر بند پڑے ہیں, جبکہ لوڈ شیڈنگ کے اوقات میں جنریٹر ہسپتال میں نصب ہونے کے باوجود نہیں چلایا جاتا. وارڈ میں لگے ہوئے ایئر کنڈیشنز بھی نامعلوم چور اتار کر لے گئے ہیں. ڈیرہ غازی خان کے چند نوجوانوں نے لوڈ شیڈنگ کے خلاف سر منڈوا کر انوکھا احتجاج کیا. ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے پر ابھی تک وہ لوڈ شیڈنگ پر قابو نہیں پا سکی. بجلی کی عدم دستیابی کے باعث جہاں ان کا تعلیمی حرج ہو رہا ہے, وہاں ملک میں صنعت کاروں, تاجروں سمیت ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے عوام بھی سخت پریشانی کا شکار ہیں. انہوں نے اپنے سر منڈوا کر حکومت کے خلاف احتجاج کا انوکھا انداز اپنایا ہے.